أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسيات قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور گھروں میں سننے والی ماں بہنوں، ابھی اس وقت ہم یہاں مسجد میں نماز جمعہ نماز ظہر ادا کر کے یہاں درس قرآن میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ عالی کے اندر التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے یہاں اس کے گھر میں بیٹھنے کو قبول فرما لے، اور اللہ تبارک و تعالی ان مبارک مجالس کو میرے لیے اور آپ کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اس وقت جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، چونکہ سورۃ الحج کی تفسیر اور اس کا درس چل رہا ہے، تو جو آیات کریمہ اس صورت کی میں نے ابھی پڑھی ہیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما کر تسلی دی ہے کہ آپ کی جو مخالفت ہوتی ہے اور آپ کے مشن کو اور آپ کی باتوں کو جو ٹھکرایا جاتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، آپ سے قبل بھی جو رسول و نبی آئے ہیں، جب بھی انہوں نے اللہ کے احکام کو، اللہ کی کتاب کو تلاوت کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو پڑھ کر سنایا، تو شیطان نے لوگوں کے دلوں کے اندر اعتراضات اور شبہات پیدا کر دیے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے دو باتیں فرمائی ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے رسول اور نبی، رسول کا تذکرہ ہے اور نبی کا تذکرہ ہے۔ کیا رسول اور نبی میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک ہی ہیں؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو نبیوں کا سلسلہ شروع فرمایا اور آپ پر آ کر ختم ہوا، یہ بتائیں کہ ان نبیوں کی، انبیاء کی اور نبیوں کی اور انبیاء علیہ السلام کی، پیغمبروں کی گنتی، یعنی ان کی تعداد کتنی تھی؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1,24,000، جن میں سے آپ نے فرمایا کہ 315 رسول تھے، جن میں سے 315 رسول تھے۔ تو اب یہ جاننا ہے کہ نبی کسے کہتے ہیں اور رسول کسے کہتے ہیں۔ نبی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے منصب نبوت کے لیے منتخب کیا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی کو کوئی خاص شریعت نہ دی ہو، اور نہ ہی اللہ نے اس نبی پر کوئی کتاب نازل کی ہو۔ وہ نبی ما قبل کے نبی کی شریعت اور ما قبل کے نبی کی کتاب کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، اور اس پر اپنی کوئی کتاب اور اس کو اپنی کوئی شریعت نہ دی گئی، وہ نبی ہوتا ہے۔ اور رسول اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے صاحب شریعت بنایا ہو، اللہ نے اس کو کتاب دی ہو اور اس کو اپنی شریعت دی ہو، اس کو رسول کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ لے لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت تھے، یعنی اللہ نے ان کو ایک شریعت دی، اللہ نے ان کو کتاب تورات نازل فرمائی، وہ اللہ کے نبی بھی تھے، اللہ کے رسول بھی تھے۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام وہ رسول نہیں تھے، وہ نبی تھے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی لوگوں تک پہنچائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے جو قوانین تھے اور ان کی جو کتاب کے قوانین تھے، حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو آگے پہنچایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر جو رسول ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ یعنی انبیاء علیہ السلام 1,24,000 ہیں، جن میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 315 کو رسول بنایا۔ تو جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، اور اس کو اللہ نے اپنی کتاب دی ہوتی ہے، اور جس کو اللہ نے کتاب نہ دی ہو اور جس کو اللہ نے شریعت نہ دی ہو، اور وہ ماقبل کے نبی کی شریعت کے اوپر عمل کر رہا ہو، لوگوں تک پہنچا رہا ہو، تو وہ نبی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما کر یہ تسلی دی کہ دیکھیں کہ آپ سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا اور کوئی رسول ایسا نہیں گزرا کہ جس کے ساتھ یہ قصہ نہ پیش آیا ہو کہ جب اس نے لوگوں کے سامنے اللہ کے احکامات کو اور اللہ کی کتاب کو بیان کرنا شروع کیا، تو سننے والوں کے دلوں کے اندر شیطان نے شبہات پیدا کر دیے اور شیطان نے اعتراضات پیدا کر دیے۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دستور رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، نبی نے ان کو پڑھ کر سنایا، شیاطین نے لوگوں کے دلوں کے اندر شبہات پیدا کیے، اعتراضات پیدا کیے کہ نہیں یہ ایسا نہیں، یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستور رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے ڈالے ہوئے اعتراضات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ کس طرح؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے دلائل نازل کیے اپنے ایک ہونے پر، اور نبیوں کے نبی ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح دلائل پیش کر دیے، اور ان دلائل کے آنے کے بعد خوش قسمت تھے وہ کہ جن کے اعتراضات دور ہو گئے، جنہوں نے اپنے اعتراضات کو ختم کیا اور اللہ کے نبیوں کو مان لیا۔ لیکن بدقسمت وہ تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ دلائل کو بھی سن کر وہ اپنے شک کے اندر رہے، وہ اپنے اس مرض کے اندر مبتلا رہے، اور وہ اپنے انکار اور اپنی عناد اور اپنی ضد کے اوپر رہے اور نہ مانا۔ تو اللہ فرماتے کہ ثم یحکم اللہ آیاتی، یہ اللہ کا دستور رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکامات کو، اپنی آیات کو اور اپنے دلائل کو مضبوط کر دیتے ہیں، اور پھر جو صاحب بصیرت ہوتے ہیں، جو صاحب عقل ہوتے ہیں، جب ان کے سامنے اللہ کے دلائل آ جاتے ہیں تو وہ گردن جھکا دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو مان لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو، شیاطین کو یہ جو پاور اور یہ جو قوت دی ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر شبہات پیدا کر دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر اعتراضات پیدا کر دیتے ہیں، آخر اس کی حکمت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ۔ اللہ فرماتے ہیں تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے اعتراضات
یعنی دلوں کے اندر جو اعتراضات ڈالتا ہے، شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش بنا دیں ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کے اندر مرض شک ہے۔ یعنی جب نبی یا کسی رسول نے ان کو اللہ کا پیغام سنایا، وہ شک کے اندر پڑ گئے، نہیں ہم نے اس کو مانتے، یہ ہمارے آباء اور اجداد کے خلاف ہے، ہمارے آباء اور اجداد ایسی باتیں نہیں کرتے تھے، وہ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو جب نبیوں نے آ کر توحید کو پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیاطین جو وسوسے ڈالتا ہے اور شیاطین جو دلوں کے اندر اعتراضات ڈالتے ہیں، دراصل اس میں لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے کہ کون ہے وہ کہ جو شیاطین کے اعتراضات اور ان کے ڈالے ہوئے شبہات کے اوپر جمع رہتا ہے، یا وہ کون ہے کہ جو ان شبہات کو پس پش ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو سن کر اس کو مان لیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دراصل آزمائش ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کے اندر شک تھا، ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت تھے کہ وہ کیا ہماری ان باتوں کو بیان کردہ باتوں کو مانتے ہیں یا شیطان کے اس ڈالے ہوئے شک اور اس کے ڈالے ہوئے اعتراضات کو پر قائم دائم رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان ظالمین لفی شقاق بعید، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ظالم لوگ ہیں، اس میں منافقین آگے، اس میں اللہ نے مشرکین کو منافقین کو ظالم سے تعبیر فرمایا کہ یہ جو ظالم ہیں یہ بہت ہی بڑے اختلاف کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کو حق سے اختلاف ہے، ان کو ہمارے نبیوں کی باتوں سے اعتراض ہے، ان کو ہماری باتوں سے اعتراض ہے، وہ شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو صاحب بصیرت ہوتے ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو پر دھیان دیتے ہیں، ان کا عالم یہ ہے کہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اللہ فرماتے ہیں کہ شیاطین سب کے دلوں کے اندر شبہات ڈالتا ہے، لیکن جو اہل علم ہوتے ہیں ان کی شان اور ان کا شیوہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جان لیتے ہیں کہ یہ جو آیات ہمارے سامنے آئی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، یہ جو نبی ہمیں بات بیان کر گئے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یہ حق بات ہے، یہ صحیح بات ہے۔ فَيُؤْمِنُ بِهِ، اللہ والے اور نیک لوگ اس کو پر ایمان لے آتے ہیں۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے قلوب اللہ کے احکام کے سامنے جھک جاتے ہیں، اللہ کے باتوں کے سامنے جھک جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے، وہ اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ جب بھی ایک بات میں پھر اس کو دہراتا ہوں کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی دین کی بات آ جائے، یعنی بہت ساری دین کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہماری خواہشات کے خلاف ہوتی ہیں، یعنی ہمارے من کے خلاف ہوتی ہیں، ہمارے مزاج کے خلاف ہوتی ہیں، تو پھر ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یعنی ہمارا جی گوارا نہیں کرتا کہ ہم ان کو مانیں۔ جو ہماری طبیعت کے مطابق ہوتی ہے خوشی سے مان لیتے ہیں، جو کوئی فتویٰ، جو کسی عالم دین کا مسئلہ بیان کردہ ہماری طبیعت کے خلاف ہو تو پھر ہماری طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کا شیوہ یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی بات آتی ہے تو وہ اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اور ان کی گردنیں جھک جاتی ہیں کہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے، یہ ہمارے نبی کا حکم ہے، میرا جی چاہے یا نہ چاہے، میری طبیعت کے خلاف کیوں نہ ہو، میں اس کو مانتا ہوں۔ یعنی یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، عمل کرنا یہ بات کی بات ہے، لیکن پہلے جو بات اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو مان لیں، تسلیم کر لیں کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ دیکھیں یہ عملی کوتاہی ہے، جن لوگوں سے عملی کوتاہی ہوتی ہے، یہ امید رکھی جا سکتی اللہ کی ذات سے کہ ایسے ہی لوگوں کو اللہ بہت جلد ہدایت دے دیتے ہیں۔ لیکن جو اکڑ جاتے ہیں، جو ڈٹ جاتے ہیں اپنی غلطی کے اوپر اور جو ضد اور اناد کے اوپر آ جاتے ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں جن کو بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کو توبہ نصیب ہوتا ہے۔ جو عملی غلطی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو فوری توبہ نصیب کر دیتے ہیں، وہ معافی مانگ لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے سامنے، اللہ کی باتوں کے سامنے ڈٹ جانا، ان کی مخالفت کے اوپر اتر آنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ یہ شیوہ تھا کس کا؟ کفار کا، کہ مشرکین کا اور منافقوں کا، کہ جو اللہ کے احکام کے سامنے وہ ڈٹ جاتے تھے اور اکڑ جاتے تھے، ضد پر آ جاتے تھے، اناد پر آ جاتے تھے، ہم نہیں مانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہوں کو تباہ کیا۔ لیکن جن کے دل سلیم ہوتے ہیں اور جن کے دلوں کے اندر شک نہیں ہوتا، وہ اگرچہ ان کی طبیعت نہ بھی مانے لیکن وہ اپنے دل کو اس بات پر لے کر آتے ہیں کہ میں مانوں یا نہ مانوں، میرا دل تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن یہ میرے رب کا حکم ہے۔ جب وہ اپنے رب کے حکم کو حکم مان لیتا ہے تو پھر ایسے ہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت پر لے آتے ہیں اور انہیں کو اللہ تبارک و تعالیٰ راہ حق پر لے آتے ہیں۔ اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں
کہ یا اللہ تو بھی ہمیں بھی ہدایت پر لے آ، اور اگر ہم سے کبھی کوئی ایسی غلطی ہو گئی کہ ہم نے تیرے نبی اور تیری باتوں کے خلاف کوئی ہماری زبان سے کوئی بات اس کے خلاف نکل گئی، ہم تو اس سے معافی مانگتے ہیں، اور اللہ تو ہمارے یہاں بیٹھنا قبول فرما اور اس کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ تو ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرما اور اس مجلس کو ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے، یا اللہ تو ہم سب کو اپنی پیاری کتاب قرآن حکیم سے تعلق نصیب فرما، اس کی تلاوت کرنے والوں میں شمار فرما، یا اس کے ساتھ لگاؤ اور تعلق قائم کرنے والا بنا۔ یا اللہ تو ہماری بخشش فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، ہمارے اساتذہ کی، مشائخ کی، بڑوں چھوٹوں سب کی بخشش فرما۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، ہر قسم کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے اور آفات سے، بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور اپنے حفظ و امان میں، اپنی امن میں رکھ۔ یا الہ العالمین تو اپنی پاک بارگاہ عالی کے اندر ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔